اور اے حبیب، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو ان کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے جو آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک نہ ہو سکتے۔ پھر دوسری دفعہ پیدا ہونے والی اولاد ان میں سے ان کے ساتھ باہمی نکاح ہوتا۔ حابیل اور قابیل کے ساتھ جو بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کا باہم نکاح ایک دوسرے سے تو ہو نہیں سکتا تھا، تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح قابیل سے اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح حابیل سے ہونا قرار پایا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی خوبرو تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی جو قابیل کے نکاح میں آنے والی تھی وہ اتنی خوش شکل نہیں تھی، تو قابیل کو یہ گوارا نہ ہوا اور اس نے یہ فیصلہ قبول نہ کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم قربانیاں پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کا نکاح اس بیٹی سے کر دیا جائے گا۔ تو قابیل نے بھی قربانی پیش کی اور وہ گندم کی صورت میں تھی، اور حابیل نے ایک موٹا تازہ جانور راہ خدا میں پیش کیا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ آسمان سے بجلی اترتی اور جس کی قربانی کو قبول کرنا مقصود ہوتا اس کو جلا دیا جاتا۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس کے سینے کے اندر بھڑکتی ہوئی آتش غضب اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اس کو کہا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ جل شانہ جسے چاہے پسند کر لے اور وہ تقوی والوں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن حابیل کے سینے کے اندر محبت، پیار، الفت معجزن تھا، جبکہ قابیل سخت اضطراب میں حسد کی آگ میں جلتا رہا اور ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کوے کو بھیجا جو تدفین کا طریقہ حضرت انسان کو بتاتا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا یہ انسانی قتل تھا جو قابیل نے کیا، اور قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، چونکہ جب کوئی برے کام کا آغاز کرتا ہے
تو اس کے بعد اس کے تتبع میں جو لوگ وہ کام کرتے ہیں اس کی سزا اسے کاٹنا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کوئی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے تو جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے اجر میں کمی کیے بغیر آغاز کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ قابیل کا یہ عمل انسانیت کے نام پر بدنما داغ تھا اور اس نے حضرت انسان کی تاریخ کو لہو لہو کیا، اور یہ پہلا قاتل تھا جو ایک انسان کو قتل کرے، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جو ایک کی زندگی بچانے کا سبب بنا اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی دی۔ ہمیں اس واقعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر آتش حسد جب سینوں میں بھڑکتی ہے تو پھر معاملے قتل و غارت تک جا پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں حسد سے بچنے کی تلقین ارشاد کی اور حکم دیا کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کائنات کی تاریخ میں حسد انسانوں کی تقسیم کا سبب بنا، قتل و غارت کا ذریعہ بنا، اور انسانوں کے اندر باہمی نفرت کے الاؤ بھڑکانے کا سبب و ذریعہ بنا۔ حسد نے خاندان اجاڑ دیے، منافرتیں جنم دیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق کا سبب بنا۔ اس لیے ہمیں اس واقعہ سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسانی زندگی محبت اور پیار سے ہی پروان چڑھے، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبے اور ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیش کر کے آگے بڑھا جائے، ورنہ آتش حسد انسانی زندگی کا سارا چین بھی چھین لیتی ہے، اور دنیا میں بھی رسوائی، جس طرح کہ قابیل آج بھی انسانیت کے قتل کے حوالے سے پہلا نام ہے، اور دوسرا اس کی سزا آخرت کے اندر بھی باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو قابیل کے والد تھے، ان کی نظروں میں کیا توقیر رہی اور باقی بھائیوں کی نظر میں کس طرح رسوا ہوا، اور انسانی تاریخ کے اندر اس کی رسوائی اور اس کی ذلت وہ بھی واضح ہے، اور آخرت کے اندر جو سزا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی طویل مشقت کے بعد، جس میں ہم 6000 سیڑھیاں چڑھے، یہاں آ کے لگتا تو تھا راستے میں ہم پہنچ نہیں پائیں گے، اور ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن جب پہنچ گئے تو ایک عجیب سا منظر نظر آتا ہے۔ یہاں کے قوانین کے مطابق ہم کوئی تصویر نہیں بنا سکتے، کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتے اس مقام کا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ اس کے لیے واقعی ہم بہت شرمندہ ہیں کہ کاش ہم آپ کو وہ مقام دکھا سکتے، لیکن اس کیفیت کے بارے میں تھوڑا سا اظہار کرنا چاہوں گا۔ وہاں جا کے ہمیں خیال یہ آتا ہے، یہ چوٹی کی بالکل اونچا ترین حصہ ہے جہاں یہ قدم مبارک ہے، اور ہر ایک قطار بنا کے یہاں آتا ہے، چپ کر کے اپنے دل میں اپنا عقیدہ لے کر آ کے اسے دیکھ کر اور پھر چلا جاتا ہے۔ اپنے چاروں طرف جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ ہر ایک عقیدے کا شخص یہاں نظر آ رہا ہے۔ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کا شاید کوئی خدا میں یقین ہی نہ ہو، لیکن جو بھی ہے اس جگہ سے، اس کے مناظر سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اپنے انداز میں
اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بے شک وہ چپ کر کے دیکھ رہے ہوں ان بادلوں کی طرف جو ہمارے نیچے ہیں، اس سورج کی طرف جو چڑھ رہا ہے، کوئی دیے جلا رہا ہے، کوئی گھنٹیاں بجا رہا ہے، مختصر سا ایک سلسلہ ہے لیکن چھوٹا سلسلہ نہیں، اور لگتا بالکل یہی ہے کہ ہم اسی چوٹی پہ آئے اور یہیں سے اب نیچے واپس جانا ہے زمین کی طرف۔ بابا کے راستے سے چڑھے تھے، اب اماں کے راستے سے نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کو میرے پیچھے مناظر نظر آ رہے ہوں گے، اتنا سکون ہے، لگتا ہے کہ ماں کے آنچل چادر ایک بچھائی ہوئی ہے ماں نے، اس کا سکون ہے۔ جانے سے پہلے ایک اور بہت اہم بات، یہ مقدس قدم اور یہ پہاڑی تقریباً ہر مذہب میں اہم ہے۔ مسلمان، یہودی، عیسائی، ان کا بیشتر طبقہ سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں۔ عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو مانتا ہے یہ سینٹ تھامس کے قدم کے نشانات ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ بدھا مذہب کو ماننے والے لوگ اسے گوتم بدھا کے قدم کے نشان مانتے ہیں، اس لیے اسے وہ سری پدا کہتے ہیں، یعنی کہ آنریبل قدم، ان کے نشانات۔ ہندو جو ہے اسے شیو بھگوان کے قدم مانتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے ایک چیز ضرور لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہیں ابن آدم ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور جس طرح ان کی پہلی اولادوں میں اور ان کے ساتھ ابلیس نے جو شرارت کی، ہم نے اس میں نہیں آنا۔ ہم نے ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ جو راہ راست ہمیں سکھایا گیا ہے اپنے دین نے، اس صبر، اس تحمل اور ابن آدم کی محبت کو آگے بڑھائیں۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی عمر بہت طویل تھی، اس لیے ان کی زندگی میں ان کی بہت اولاد ہوئی۔ اپنی ضروریات کے مطابق انہوں نے دنیا بھر کا سفر کرنا شروع کر دیا، اور یہ سفر تا قیامت چلتا رہے گا۔ آج ہم نے بھی اس زیارت کے لیے بہت سفر کیا، اور یہ سفر آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، لیکن اس سفر کے دوران بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ایک چیز بڑی خاص مجھے ذاتی طور پہ لگی، وہ یہ کہ یہ سٹرگل ہے، اور سٹرگل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جہاد، اور جہاد ہم اس کے لیے کرتے ہیں کوئی ایسا مقصد ہو جو کہ ہماری ذات سے بہت بڑھ کر ہو، اس کے لیے جہاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو میری ذاتی طور پہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، شاید ان کے لیے وہ ایک سبق یہ ہے کہ جو مقصد ہے ہمارا، اس کو جانیں اور مانیں، تاکہ جہاد جو ہے وہ قدرے آسان ہو جائے۔ آسان پھر بھی نہیں ہوگا، قدرے آسان ہوگا۔ ہمارے سفر کا آغاز شری لنکا سے ہوا، جا رہے ہیں ہم عرفات کی طرف، لیکن راستہ مجھے آپ کا ہی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام شری لنکا سے ہجرت کر کے مکہ آئے، جہاں عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات حضرت حوا سے ہوئی۔ عرفات کا مطلب پہچاننا ہوتا ہے۔ چونکہ دونوں کی ملاقات طویل عرصے بعد ہوئی تھی، تو ایک دوسرے کو پہچاننے میں وقت لگا، اور اسی مناسبت سے اس مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ جدہ سعودی عربیہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ قدیم زمانے سے نہ صرف حجاز کا دروازہ بلکہ حج کا دروازہ کہلاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ بحیرہ قلزم یعنی ریڈ سی کے ساحل پر سعودی عرب کی مشہور بندرگاہ ہے۔ اس شہر کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں رکھی گئی۔ اس سے پہلے یہ مچھیروں کی بستی تھی۔ اس شہر کا نام جدہ ایک شخص کے نام پر رکھا گیا۔ جدہ بن حزم بن ریان قزائی تھا۔
بعض ریسرچرز کے مطابق اس شہر کا نام جدہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ شہر تمام انسانوں کی جدہ اعلیٰ یعنی حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کہ دنیا میں اتارے جانے کی جگہ اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔